السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی رسول کریم حسب معمول ذکر کی عظمت اور برکات کے سلسلے میں جو ہے کچھ اور مزید جو ہے وہ آپ تک میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام شریعت تو بہت سے ہیں ہی، مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور بنا لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ شریعت کے احکامات بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا، اس کو باقاعدگی سے کرنا، اہتمام سے کرنا، اور اس کو جو ہے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کو مستقل بنانا دشوار ہے۔ اس لیے ان میں سے کوئی ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہو مجھے بتا دیجئے، اس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتا رہوں۔ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا سنایا میں نے، کہ تیرے زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے۔ اور رطب اللسان کا مطلب علماء نے کثرت کا لکھا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اس کے ذکر سے محبت ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اس کے ذکر سے بغض ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی، میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، مثلاً کپڑے اور بدن کے لیے صابن، لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ وغیرہ۔ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی اللہ کے ذکر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ زبانی ذکر۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ سارے اعضاء ظاہرہ و باطنہ دل کے تابع ہیں، اور جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ صاحب مجالس ابرار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو صدقہ، جہاد اور ساری عبادت میں عبادت اس لیے افضل فرمایا ہے کہ اصل مقصود اللہ کا ذکر ہے، اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں، یعنی ٹولز ہیں، اس کے جو آلے ہیں۔ ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے وہ مراقبہ، دل کی سوچ ہے، اور یہی مراد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں، تکالیفیں برداشت کرنا، سختیاں برداشت کرنا، اور جو ہے یہ تمام چیزیں آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، یعنی آخرت کے درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ جتنی بھی دینی امور میں دینی معاملے میں، یعنی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی، اتنی ہی بلند مرتبوں کا استحقاق کا مطلب اس قابل ہو جائیں گے، اور کہ حق طلب کرنے کی کچھ نہ کچھ قابلیت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا مفرد کون ہیں؟ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ یعنی عاشقانہ انداز سے اس طریقے پر مشغول ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں جب بندہ راحت کے، خوشی کے اور ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت یا تکلیف پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے، جانی پہچانی آواز ہے، اگر اس کے برعکس اگر ہو تو کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے تو ان کی آواز غیر مانوس لگتی ہے فرشتوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں سے ذاکرین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق، ظاہر و باطن کا فرق کرنے والے سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت سے یعنی اللہ کی بندگی سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسا کہ خشک لکڑی جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے قابل رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گھرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا وقت نکال کر اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے، اور ایسے کارآمد چیز کے لیے وقت نکالنا کیا دشوار ہے۔ ایک حدیث میں روایت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق یعنی رنج و افسوس نہ ہوگا، باجوز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی ہو۔ فائدہ جنت میں جانے کے بعد یہ منظر سامنے ہوگا کہ ایک دفعہ اس پاک نام کو لینے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ مقدار میں ہے کہ پہاڑوں کے برابر مل رہا ہے۔ تو اس وقت اپنی کمائی کے نقصان پر جس قدر بھی افسوس ہوگا اس کی تلافی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت اگر ہمارا ذہن اس طرف مائل نہیں ہے تو جو ہے فوراً اس کو ہم کرنے والے بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جیسا کہ جب وہ سامنے ایک دفعہ کہنے پر اتنے بڑا اور ہم بار بار کہیں گے تو کتنا بڑا جو ہے ہماری تصور سے بھی میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے بڑے انعام سے جو ہے ہمیں اللہ نوازیں گے۔ تو یہ وقت ہے دوستو، اور تمام سننے والوں کو جو بھی سن رہے ہیں، بہنیں، بھائی، دوست، احباب جو بھی سن رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اسی وقت اس کو سن کر اللہ کے ذکر کو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے، اور ہمارے دوست و احباب میں مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں جن کی ہم صحبتوں میں رہتے ہیں، تو ان سے بھی ہم رابطہ کریں اور ان سے بھی ذکر کے بارے میں اور مزید پوچھتے رہیں، اور ان سے جو ہے ان کی صحبت میں رہ کر ان معاملات کو ان سے بھی ڈسکس کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی آخر میں کہوں گا جو ہمیشہ انسان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو میں بار بار کہتا رہوں گا آپ سے کہ وہ یاد دانی ہے، بار بار کہنے سے جس طرح وہ پانی ٹپکا گرتا ہے تو وہ پتھر میں بھی جو ہے وہ اپنا جگہ بنا لیتا ہے، سوراخ تو بار بار کہنے سے انشاءاللہ
تو اس میں ہے کہ انسان پر بار بار سنتا ہے تو اس کو پھر عمل کی توفیق ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی آپ اپنے خیالات سے جو ہے مطلع کرتے رہیں، تاکہ اس کوشش کے لیے میری ہمت جو ہے مجھے ہمیشہ قائم رہے اور میں مضبوطی سے اس پر قائم رہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، تمام سننے آپ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سنیں، اور اس طرح یہ اس کام میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری بھرپور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی کرنے میں اللہ وقت کو نکالنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے، اور جتنے آپ کسی بھی کام میں آپ مصروف ہیں، جو بھی آپ کا کام ہو اس کام سے تھوڑی فراغت سے اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا کام مانگنا ہے، ہم مانگنے سے ہمارے سارے کام بنیں گے۔ ہم کتنے مصروف ہوں، کتنے پریشان ہوں، لیکن اللہ سے ہمارا تعلق نہیں تو وہ پریشانیاں، وہ تکالیفیں، وہ غفلتیں، وہ لاپرواہیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہم اسی میں پھنستے چلے جائیں گے۔ گویا ایک دلدل ہے جس میں ہم پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ تو ہر وقت اللہ سے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی غفلت، اپنی لاپرواہیوں کے بارے میں سوچ کر نہ ہو، دن بھر موقع ملے تو آخری وقت سونے سے پہلے جب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں اس وقت اللہ سے کچھ مناجات کر لیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔